کسرا تو کسرا کا معاملہ تھا، یعنی وہ ایران اور اس طرف سینٹرل ایشیا، ہندوستان وغیرہ. تو یہاں یورپ سے ایک تحریک شروع ہوئی، اور یہ صلیبی تحریک تھی، اور جس کے پیچھے بڑے بڑے پادری تھے، مذہبی رہنما تھے. یہ چرچ کا اقتدار تھا اس زمانے کے اندر، اس لیے کہ یہ ڈارک ایجز، جس کو نا میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے، میڈیول پیریڈ، ڈارک ایجز ان دا ہسٹری آف یورپ. اور مسلمان جو تھے اس وقت ترقی کے اندر تھے ہر لحاظ سے، علوم، فنون، اخلاق، بہت بڑی. اس زمانے کے اندر انہوں نے یعنی بیت المقدس کو، جیروسلم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ کافروں کے قبضے کے اندر ہے. یہ زبان جو آج ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں نا، کفار کی، کافروں کو یہ کرو، یہی ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے. یعنی عیسائی جو نا اس وقت علماء اور ان کے مذہبی رہنما، کہ کفار کے قبضے کے اندر ہے، سراسنس کے. ہمارے لیے یہ نام سراسنس تھا، اس کے بعد محمدنز آیا مسلمان کے لیے. اب تو مسلمز یہ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا، مسلمان یورپ اور مغرب میں آ گئے ہیں. تو پہلے محمدنز تھا، اور اس سے پہلے سراسنس تھا. اب معلوم نہیں یہ سراسنس کا ماخذ کیا ہوگا. یہ سوال جواب کے اندر اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ بتا سکیں گے کہ سراسنس یہ پرانا لفظ ہے. تو یہ انہوں نے یعنی صلیبی جہاد، مقدس جہاد شروع کر دیا، کروسیڈز، صلیبی جنگیں. کروسیڈز کا مطلب یہ ہے کہ مقدس جہاد مذہب کے نام پر کفار کے خلاف، اور کفار سے ان کی مراد مسلمان تھی، کیونکہ ہمارے قبضے کے اندر تھا فلسطین بھی اور بیت. 200 سال تک یہ پورا یورپ جو ہے نا یہ جنگیں لڑتا رہا. ایک مختصر سا پیریڈ تھا جس کے اندر ان کو کچھ فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن اس کو چھوڑ کر جناب تھرو آؤٹ دا وے یہ شکستیں کھاتے رہے اور مسلمان فاتح رہے. ہم وکٹوریس رہے، ان کو شکستیں ہوتی رہیں. اور یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے چلا ہوں کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا. یہ بھی ایک مذہبی جنونیت، حماقت ہوتی ہے مذہبی، کہ ایک مرحلہ پر ان کی قیادت نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا. قیادت تھی وہاں پر یہ روم کر رہا تھا، کیونکہ پوپ کا اقتدار تھا، رومن امپائر کا زمانہ تھا. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شکست اس لیے کھا رہی ہیں کہ ہمارے جو سپاہی ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. کافروں کے خلاف اللہ مدد اس لیے نہیں کر رہا. تو انہوں نے ایک فوج تیار کی نابالغ بچوں کی. نابالغ بچوں کی ذرا آپ تصور کیجئے، اور ان کی عمریں جو تھی یہ 11 اور 14 تک، 11 سے 14 تک یا 12 سے 14 تک بچوں کی بہت بڑی فوج. کہ یہ بچے جائیں گے جب یہ کفار کے خلاف لڑیں گے، صلاح الدین کے خلاف، اس کو صلاح کہتے تھے، تو یہ کامیاب ہوں گے. اور وہ فوج تیار ہوئی. یہ نارتھ اٹلی سے، میں وہاں پر گیا ہوں، اٹلی کے اندر مجھے بلاتے رہتے ہیں اسلامک سوسائٹی آف اٹلی، ہر سال یا 2 سال کے بعد وہاں پر میلان، بریشیا، اس ایریے میں. تو یہ نارتھ اٹلی، یہاں سے وہ فوج تیار ہوئی تھی. اور وہ فوج یعنی وہاں پر جیروسلم، صلاح الدین تک پہنچنا تو بڑے دور کی بات تھی. وہ اپنی بندرگاہ تک، جہاز تک بھی نہیں پہنچ سکی. راستے سے انہی کے بردہ فروش نے ان کو اغوا کر لیا. یہ اخلاقی حالت کو دیکھیں. راستہ کے اندر یہاں کے جو ان کے اپنے اٹلی کے اور دوسروں کے جو بردہ فروش تھے، جنہیں انہوں نے ان بچوں کو اغوا کر لیا، کوئی ادھر کوئی ادھر. یعنی یہ ایک جنونیت ہوتی ہے، اور انہی حماقتوں کے اندر آج ہم بھی مبتلا ہیں. پچھلے 200 سال کے اندر ہم نے کتنی جنگیں کی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا سورہ التوبہ کی تشریح کے اندر جہاد کی شرائط کے حوالے سے میں نے کھول کر بیان کیا تھا کہ افریقہ کے اندر کتنے کتنے لوگ تھے، کتنی جنگیں ہوئی، کون سربراہ تھے، مڈل ایسٹ کے اندر کون تھے، سینٹرل ایشیا کے اندر کون تھے، ہمارے ہندوستان کے اندر کون کون تھے. میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بات کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ سکے کہ جو صلیبی کرتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں، اور جس طرح یہ ناکام رہے ہم ان کے مقابلے میں ناکام رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ تھا اس کو استغفر اللہ نظر انداز کر دیا، پٹ اسائڈ. نو، ہم نے لا آف نیچر کو وائلیٹ کیا مسلمانوں نے، اور بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ آواز ابھی تک اجنبی ہے
ابھی ماحول میں یار سخن میں پست ہے حیدر. یہ حیدر دلوی بڑے شاعر تھے، ان کا شعر ہے. ابھی ماحول میں یار سخن میں پست ہے حیدر، یکا یک ہر بلند آواز پہچانی نہیں جاتی. وہ ماحول ہے، ابھی یہ آوازیں اجنبی ہیں ہمارے مسلمانوں کے لیے. یہاں پر میں ایک بڑی خصوصی بات آپ کے سامنے کروں گا کہ برٹرینڈ رسل یہ یہاں کے مغربی مفکرین میں سے، یہ انگلش تھا، بہت اہم مفکرین میں سے تھا. یعنی جو اہم جو یہاں کے سائنٹسٹ ہیں اور مفکرین ہیں، وہ جو نا وہ سب سے بڑا وہ جو سینٹ اور پادری تھا کہ جس نے یہ شعلے بھڑکائے تھے جنگ کے، اس کا نام تھا سینٹ برنرڈ، اس طرح کا نام تھا سینٹ برنرڈ. تو وہ برٹرینڈ رسل جو ہے نا وہ لکھتا ہے تنقید کرتے ہوئے کہ یہ سینٹ برنرڈ، اس نے بڑے شعلے بھڑکائے، یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، اور 200 سال تک یہ جنگیں رہیں جو ہماری ناکامی پر جا کر منتج ہوئی. اور یہ پادری اس بات سے ناشنا تھا کہ جنگیں تنظیم کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، وہ محض مذہبی جوش کی بنیاد پر نہیں لڑی جا سکتی، اور تنظیم ہمارے ہاں نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں. اسی بات کو دوسرے انداز کے اندر میں یوں بیان کروں گا کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھے میڈیکل، ڈاکٹر برنیئر. شاہ جہان جو ہمارے نا مغل ایمپرر شاہ جہان، اس کے زمانے کے اندر اس نے ہندوستان کا دورہ کیا، اور وہاں پر وہ عام لوگوں سے بھی ملا اور اعلیٰ بادشاہوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا اور ایسے لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، طبیب تھا وہ. اور ایک عرصہ وہ ہندوستان کے اندر رہا، اور واپس جب وہ فرانس کے اندر پہنچا تو جو فرانس کے جو بادشاہ تھے اس وقت، لوئس پتہ نہیں ان کا نمبر کیا تھا، ان سے اس نے رپورٹ پیش کی، اور اپنے سفرنامے کے اندر بھی اسے لکھا. اس ڈاکٹر جناب برنیئر نے، مشہور تھا وہ ڈاکٹر تاریخ میں. اور اس نے کہا کہ، اور بہت سی باتیں بیان کی. ایک بات اس نے کی کہ ہندوستان کے اندر جو بادشاہوں کی فوجیں ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک غیر منظم حیوانوں کے گلہ کی طرح چلتی ہیں میرے سامنے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو فرانسیسی فوج جو ہے، اس کے صرف 25,000 جو ہماری ٹرینڈ فوج ہے، یہ پورے ہندوستان کی فوج کو شکست دے سکتی ہے مسلمانوں کی. اور حیرت یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو ایسے ہی ہوا، ان کی چھوٹی چھوٹی فوجوں نے ہماری بڑی بڑی فوجوں کو شکست. اور بعض میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بعض ہماری ایسی فوجیں تھیں کہ جن کو بڑے اہم متقی علماء ان کو گائیڈ کر رہے تھے، اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ شکست ہو گئی. یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا یہاں پر کہ یہ عروج اور زوال کیوں یہاں پر آتے ہیں. اب یورپ نے جب زوال کے اندر تھا تو اس راز کو معلوم کر دیا جو قدرت کا راز ہوتا ہے زوال سے نکلنے کا. ابھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. وہ کیا تھا کہ ایک دور ایسا ہے جب 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور شکستیں ہو رہی تھیں، تو ان کی قیادت نے، دیکھو یہ قیادت جب باشعور ہوتی ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، باشعور قیادت، اس نے شعور کا ثبوت دیا، جنگیں سٹاپ کر دی. سٹاپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر انتقام ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹاپ کریں گے تو ہم اپنی شکست کو تسلیم کریں گے، تو شکست تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ قیادت کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی تدبیر سے جو ہے نا وہ لوگوں کے جو جذباتی انتقام ہے، انتقامی جذبات ہیں، ان پر کنٹرول کرے. کر لیا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کیے، اپنے وفد بھیجے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز کیا ہے. یعنی انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، اور جب تک یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم جیت نہیں سکتے. یہ تھا وہ راز اصل. اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جائزہ لیا، اپنی کمیوں کا جو تنقیدی جائزہ لیا. ابھی تک ہم یہ کام نہیں کر سکے. ہمارے کچھ افراد میں پایا جاتا ہے، کچھ جماعتوں میں، بحیثیت مجموعی امت میں نہیں آیا. اور انہوں نے اپنے وفد بھیجے مسلمانوں کے پاس، اور جب دیکھا کہ یہ تو علوم اور فنون کے اندر ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے طلباء اس لحاظ سے دمشق اور بغداد اور قرطبہ، غرناطہ، مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں بھیجنے شروع کر دیے
کہ جس طرح آج ہمارے مسلمان یہاں جو نا وہ لندن اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں، دیکھو وقت بدل گیا، اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک صبر کے ساتھ تیاری کی، اور مسلمانوں نے علوم سیکھے، یہاں پر آ کر یورپ کے اندر آ کر ان کو زیادہ ترقی دی، حالانکہ بہت سی مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا یہاں پر یورپ کے اندر آ کر، اس لیے کہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، مذہبی ریلیجس ایکسٹریمسٹ، وہ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ کافروں کے علوم تم یہاں پر لا رہی ہو۔ یہ کیفیت ہمارے ہاں بھی ہوئی، ہمارے علماء بھی انگریزی تعلیم کو، انگریزی علوم کو جو ہے نا وہ ممنوع قرار دے دیا، حرام ہے، ریلوں پر بیٹھنا حرام ہے، ریل جو تازہ جب ہندوستان میں چلی تھی، یہ کیفیت دونوں طرف آتی ہے یہاں۔ وہی جو غلطیاں صلیبیوں نے کی، وہی غلطیاں آج جو ہے نا وہ ہمارے مسلمان کر رہی ہیں۔ کتنی عجیب مشابہت ہے قدیم اہل کتاب اور جدید اہل کتاب کے درمیان، یعنی مسلمان کے درمیان یہ چیزیں آتی ہیں۔ بات وہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی، اگر تم نے اصولوں کو چھوڑ دیا تو پیشن گوئی تھی، تم دوسری قوموں کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل کے اندر گھسی تم بھی وہاں گھسو، اگر تم نے، یہ وارننگ تھی اصل میں کہ اپنے اصولوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد ایک دو تاریخی تجربے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے۔ ایک یہ ہے کہ یورپ نے مسلمانوں کے علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور باقی علوم کے اندر، جس کے اندر ایسٹرونومی ہے، جس کے اندر طب ہے، میڈیکل ہے، سرجری، یہ سارے علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد پھر ان پر مزید ریسرچ کی یہاں پر یورپ میں، اور اس کے بعد ان کو اتنی قوت حاصل ہوئی کہ جب وہ فوراً اٹھے تو پورے عالم اسلام پر چھا گئے اور عالم اسلام کو شکست دے دی۔ وہ اس تصور کے ساتھ اٹھے کہ چونکہ انہوں نے ہم کو شکست دی تھی، ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا تھا تلوار کے زور پر، ہم بدلیں، اور اس کو انہوں نے اسپرچول کروسیڈ کہا تھا، یعنی روحانی مقدس جنگ، یعنی اس کو بھی انہوں نے جنگ کا نام دیا مگر روحانی دوسرے انداز میں، یہ ان کا ایک جذبہ تھا۔ اب یہی 400 سال یا 450 سال کے بعد، اس واقعے کے بعد، یہی تجربہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، یہی تاریخی، کہ مسلمانوں نے بھی جب دیکھا کافی لڑائی کے بعد کہ یہ لوگ غالب ہیں تو ان سے ان کے علوم سیکھنے چاہیے، تو مسلمانوں نے بھی یہاں پر یورپ کا رخ کیا، پھر امریکہ بعد میں آیا، اس کا بھی رخ کیا، لیکن یہاں پر نتیجہ برعکس نکلا، غلامی کی شکل کے اندر۔ انہوں نے جو علوم ہم سے حاصل کیے تھے، اس کے بعد جب انہوں نے ترقی کی یورپ نے، تو اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کو فتح مل گئی۔ اسی تجربہ کو جب ہم نے دہرایا 450 سال کے بعد یا 450 سال کے بعد، اس کا نتیجہ مختلف نکلا، ہماری غلامی کے اندر ہم اور زیادہ غلام ہو گئے ان کے۔ یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے دو معاملے کے اندر انجام کا اور رزلٹ کا اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ واقعات ایک ہی ہیں، ایک ہی نوعیت کے دو واقعات ہیں، نوعیت ہے کہ اس کے انجام کا اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا کہ ایک طرف ان کی فتح اور ہماری شکست اور غلامی۔ اس کی اصل وجہ اس ذہنیت کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ذہنیت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ میوٹ کر دیں، کیونکہ درمیان میں اگر آواز آتی ہے تو وہ بیان کا جو سلسلہ ہے اور اس کی جو خاص لطافت ہوتی ہے، موشن، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ تسلسل نہیں رہتا۔ تو سب اگر آپ میوٹ کر دیں، کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک ہی نوعیت کے دو واقعات، دو تجربوں کے اندر رزلٹ کا اور انجام کا اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ تو یہ فرق اس لیے آیا، یہ ذہنیت کے اندر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، یورپین طاقتوں نے جب ہم سے علوم حاصل کیے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو شکست دینا ہے، انہوں نے اپنی قومی غیرت کو برقرار رکھا، اور ہم نے جب مغرب سے علوم حاصل کیے تو اس ذہنیت کے ساتھ کہ ہم نے ان کی نقالی کرنے ہیں اور ان کی نظروں میں ہمیں اپنے آپ کو معزز بنانا ہے، یورپین اور مغربی لوگوں کی نظروں میں، لہٰذا ہمیں انگریزی زیادہ سے زیادہ بہتر بولنی چاہیے،
تاکہ ان کی نظروں کے اندر ہم سرفراز ہو سکیں، اور اس کا نتیجہ اللہ کے قانون کے اندر، قانون فطرت کے اندر وہ ذلت تھا، وہ پسماندگی ہی تھا جو دور نہ ہو سکی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو قرآن کی ان آیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 17، وہ اس کا حصہ ہے۔ اس کو پڑھ کر جب میں بیان کروں گا تو اسی کے ساتھ ہی یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 17 جو ہے یہ اسی آیت کے ساتھ مربوط ہے، اور وہ یہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ بہرحال ہر وہ چیز جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے، بینیفٹ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہی زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے، استحکام پکڑتی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں کو جو ہے نا وہ کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ یہ آیت بھی، یعنی کہ یہ اس آیت کا میسج یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا کے اندر نفع بخش ہے، بینیفیشل ہے، اسی کو بقا ہے، وہی لاسٹنگ ہے، ڈیوریبل ہے اور استحکام ہے، اور جس کے اندر نفع بخشی کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے، وہ مٹ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے اس قرآن کی اس آیت کے اندر۔ اگر اسی کی روشنی کے اندر ہم عالم اسلام اور عالم مغرب کا آج تجزیہ کریں تو یہ بات ہماری سمجھ کے اندر آ جاتی ہے کہ مسلمان اپنے زوال کی وجہ سے، ان کے اندر جو ماضی کے اندر نفع بخشی تھی، جس کی وجہ سے ان کو عروج تھا، وہ ختم ہو چکی، اور وہ بات مغرب کی طرف چلی گئی ہے۔ آئیڈیل صورت کے اندر نہیں، آئیڈیل صورت تو بہرحال نفع بخشی کی تو وہی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی وحی پر، اللہ کے احکامات پر قائم ہو، لیکن وہ ہم کر سکتے تھے اور کی بھی، لیکن اس وقت نہیں کر رہے اپنے زوال کی وجہ سے۔ اور وہ دوسروں کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ جب بنیادی انسانی اخلاقیات میں ایک قوم شکست کھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پورے عالم اسلام سے جو مسلمانوں کا رجوع مغرب کی طرف ہے، یورپ اور مغرب کی طرف، وہ تعلیم کے اندر بھی، تجارت کے حوالے سے بھی، اور یہاں پر رہائش کے حوالے سے، یہاں پر رہنے کے حوالے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ممالک، اور اس سے وہ مسلم ممالک بھی مستثنا نہیں ہے کہ جو مالی لحاظ سے بہتر ہیں، سعودی عرب اور امارات وغیرہ، کویت وغیرہ، ان کے لوگ بھی یہاں پر آ کر آباد ہو رہے ہیں اور اس کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے نفع بخش ہونے کا ثبوت دے دیا۔ یہ باتیں ہمارے بہت سے مذہبی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن آگے جب میں کھول کر بیان کروں گا تو تب جا کر ان کی سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو ہمارا رجوع ہے، مثلا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ممالک کے اندر باقاعدہ ایجنسیاں قائم ہیں جو لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہیں، ویزا دلاتی ہیں اور ان ملکوں میں بھیجتی ہیں۔ بہت بڑا کاروبار ہے، اور یہ یعنی بحری جہازوں کی طرف سے بھی بعض اوقات اللیگل ہوتا ہے، کشتیوں سے بھی ہوتا ہے، کنٹینر کے ذریعے، یعنی اگر لیگل نہ ہو تو اللیگل طریقے سے بھی لوگ بہت بڑے خطرات انگیز کرتے ہوئے اور سامنا کرتے ہوئے ان ملکوں کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے راستہ میں دم توڑ دیتے ہیں، کنٹینروں کے اندر دم گھٹنے سے یا زیادہ سردی سے ختم ہو جاتے ہیں، بہت کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں، یعنی بہتر مستقبل کے لیے، یہاں پہنچنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ بہت سے گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو پیدل آتے ہیں، تو جب بارڈر پر پہنچتے ہیں تو اگر صورتحال خراب ہو اور ان کی توقع کے مطابق نہ ہو تو کئیوں کو گولیاں لگ گئیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور وہ یہ خطرات کی پرواہ نہیں کرتے۔ آخر کوئی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک قوم جب اپنے آپ کو ثابت کر دیتی ہے کہ اس کے اندر نفع بخشی ہے، بینیفیشل ہے، تو ظاہر پھر دوسری قومیں اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ وہاں پر یہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز بھی، یہ آیت یہ ہے کہ انسانیت کو نفع دے گی اس زمین کے اوپر قرار اور ڈومیننس اسی کے لیے ہوتا ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہی باقی رہتی ہے، اور جو ایسی نہیں ہے وہ مٹ جایا کرتی ہے۔ اب تعلیم کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، تجارت زیادہ تر ہم جو ہے نا وہ اس کے لیے یہاں پر ہے،
اور پھر رہائش جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات پر غور و فکر کر سکیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے خاص قانون کے تحت ہیں. ابھی اس کی جو اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. وہ سورہ الشورى کی وہ آیت ہے کہ وہ بڑی اہم ہے، اور اس کے اندر میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ بیان کروں گا کہ وہ فارمولہ عملاً کیا ہے اس وقت کہ ہم زوال سے کیسے نکلیں. اس کا تعلق ان آیات کے ساتھ ہے جو آئندہ آ رہی ہے. تو اس لیے یہ آپ کے سامنے باتیں رکھنے کا اس کا پورا خلاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف آئیں، اس جذباتی فضا سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. اور مغرب یہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک سوچ جو ہے نا بالکل ایگریسو ہے کہ بالکل مغرب کے خلاف نفرت کے اوپر ہے. ایک تو یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری کمپلیٹلی پیسو اور اپولوجیٹک ہے کہ جس کے اندر سب کچھ مغرب ہے اور لوگ اسی کے اندر بہ گئے ہیں اور اپنے قومی وجود کو بھی بھول چکے ہیں. اصل والحق بینہما، حق ان دونوں کے درمیان ہے. آپ ایک فطری انداز کے اندر معاملہ کریں، جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو اچھی نہیں ہے اس کا متبادل آپ دیں. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اپنے آپ کو بہتر رکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو زوال سے نکالنے کی کوشش کریں. یہ فارمولہ انشاءاللہ وہ طریقہ کار تو آئندہ آپ کے سامنے بیان ہوگا. اب میں جلدی کے ساتھ دوسری آیتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو اس سلسلہ میں بہت اہم ہے. یہ آیت نمبر 28 اس کے اندر ہے، 28 اس کی، کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سکون پاتے ہیں. Their hearts attain tranquility through ذکر اللہ، Allah's remembrance. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے دلوں کو اطمینان پہنچ سکتا ہے. یہ دل کا اطمینان سب سے بڑی دولت ہے. اگر دل کا اطمینان نہیں ہے تو پوری دنیا کی دولت کے بھی اگر آپ مالک ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ فقیر سے بھی بدتر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں اگر دل کا سکون آپ کو حاصل نہ ہو. آپ اسی کی تلاش کے اندر رہیں گے. دیکھیے دنیا کا جو یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں یہ دنیا قائم کی ہے، اس کے اندر ہم مسائل ہیں، لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں، پھر اس کے اندر دولت کے اپنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں بے سکونی آ جاتی ہے، ریسٹ لیسنس، ڈپریشن ہوتا ہے، دل کا اطمینان نہیں ہوتا. اور ہم مختلف علاج ہے، فزیو تھراپیز ہیں، میڈیکل ہیں، لیکن یہ ایک محض ایک کوشش ہے، صحیح علاج نہیں ہے. عملاً یہ سب ناکام ہو چکے ہیں. اصل علاج جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر. اس سے مراد آگے آیتیں انشاءاللہ بعض صورتوں کے اندر آئیں گی جن میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ اللہ کے ذکر کی شکلیں کیا ہیں، صورتیں کیا ہیں، موجودہ دور کے اندر ہم کیسے عمل کریں. اس وقت اختصار کے ساتھ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب ذکر اللہ کا مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، یعنی اللہ کے فطری نظام کی طرف رجوع، the natural system created by اللہ تعالیٰ، اس کی طرف آنا. اس وقت مسائل تب پیدا ہوتے ہیں، بے سکونی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم فطرت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. we deviate from the law of nature, from the way of nature. پھر اس کے اندر مسائل ہیں، بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. تو اس لیے لا آف نیچر کے اندر 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ جن کو سامنے رکھیں. اس کے اندر ایک قناعت ہے، کنٹینٹمنٹ، کہ جتنا انسان کو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرے. یعنی اور لالچ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، غلط راستوں سے راتوں رات امیر بننے کی کوشش نہ کرے. اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ عبادت کے ذریعے بھی تعلق ہو. یہ لا آف نیچر کے بنیادی ستون ہیں کہ
چونکہ ان سے انسانیت ہٹ چکی ہے، بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ان میں شامل ہیں، اس لیے جہاں دوسروں کے مسائل ہیں وہاں مسلمانوں کے مسائل بھی ہیں۔ اس لحاظ سے اس لیے کہا کہ اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے دلوں کو اطمینان سے مراد تمہارے تمام مسائل صحیح معنوں میں حل ہو سکتے ہیں، اور ذکر سے مراد وہ ذکر بھی اللہ کو یاد کرنا عبادت کے ذریعے، اور اس میں اس فطری نظام کی طرف رجوع ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے انسانوں کی بہتری، ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کے لیے۔ اب سورت کی جو آخری آیتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تدبیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہی غالب ہے۔ یہ لوگ جتنی بھی زیادہ تدبیریں کریں گے اسلام کو مٹانے کی، پیغمبر کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، یہ اس دور اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، مکہ کے کانٹیکسٹ کے اندر ہجرت سے پہلے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تسلی بھی ہے کہ یہ تدبیریں ناکام ہوں گی، اور عملاً وہ ناکام ہو کر رہی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آخری جو آیات ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی بڑی تدبیریں کی تھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کے مخالفین۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کی تدبیر کے سامنے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر انسان وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عن قریب یہی لوگ جو منکرین ہیں، یعنی قریش جو تنگ کر رہے تھے نا، کانٹیکسٹ تو وہی ہے، یہ عن قریب جان لیں گے کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے بہترین گھر اور کامیابی ہوگی۔ یعنی ایک بہت بڑی تسلی ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی وہ مشرکین، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہو سکتا، یعنی ایک عام آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور ان کو بتا دو کہ اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی ہے کہ میں رسول ہوں، اب تمہاری گواہی کی سلسلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ ومن عنده علم الکتاب، کے جس کے پاس کتاب کا اصل علم موجود ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، ہماری ہدایت فرمائے اور ہمارے احوال کو۔ آمین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ دو سوال ہیں ایز یوزول۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ کی تمام تخلیقوں میں جو اشرف التخلیقات ہے وہ قرآن شریف ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن شریف کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب دیکھیں ہماری پستی کا حال یہ ہے کہ قرآن کا کوئی غیر مسلم کوئی اگر قرآن کا کاغذ جلا دیتا ہے تو وہ واجب القتل قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ہم مسلمان اس کاغذ پہ لکھے ہوئے جو قرآن کی ہدایات ہیں اس کو ہم روزانہ ہزاروں بار توڑتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے زوال کے جو عناصر کو بتایا ہے، تو کہیں دور دور تک مسلمانوں کی زوال کا عروج میں بدلتے ہوئے نظر نہیں آتا، بلکہ جو زوال کا گراف ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے زوال کی پستی کو ٹچ نہیں کیا، جو باٹم لائن ہے اس پہ ہم نہیں گئے جہاں سے ہم ٹرن اراؤنڈ کر کے عروج کی طرف جائیں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے کتنا اور گرنا ہے، نیچے پستی میں جانا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں غیر مسلم اقلیت کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اسی تناظر میں اسلام آباد میں ہندوؤں کو مندر نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ عارفین صاحب، ہاں آپ کے علمی سوالات کا۔
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں کہ مسلمان گر چکے ہیں، اور اس کے بعد کہاں تک یہ بتانا بہت مشکل ہے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ ابھی ہمارے اندر وہ سوچ اجتماعی طور پر ڈیویلپ نہیں ہو سکی کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور ہم اس جانب آئیں کہ ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس کا زیادہ تر تعلق ہماری قیادت کے ساتھ ہے. مسلم ورلڈ کے اندر قیادت نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے آپس میں اختلافات ہیں. وہ یمن کے اندر جنگیں ہیں، شام کے اندر جنگیں ہیں، اس کے علاوہ اختلافات ہیں. اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم زوال سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. زوال سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں کا جائزہ لیں. ہمیں اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ اپنے مصائب اور اپنے زوال کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کوئی دوسری قوم نہیں ہے. قرآن کی روح سے یہ آئندہ وہ سورۃ الشورى کی آیات آ رہی ہیں کہ جن کے اندر اس کا دوسرا ایڈیشن، دوسرا حصہ انشاءاللہ پیش ہوگا. ابھی تک مسلمانوں کے اندر یہ ذہن نہیں، ہم کانسپریسی تھیوری کے اندر رہ رہے ہیں. اس کانسپریسی تھیوری سے مسلمانوں کو نکالنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس معاملہ پر کھل کر اس وقت بات یا میں کر رہا ہوں یا اور چند آدمی ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی تک، اور لکھنے والے ذرا زیادہ ہیں، لیکن وہ زیادہ کتنے ہوں گے؟ 10-15 ہی ہیں، اس سے زیادہ پوری امت کے اندر نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اس کے علاوہ یہاں پر سرکل ہیں، جمعے کے خطبات سن رہے ہیں اور علماء ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس موضوع کو اس انداز میں کس نے بیان کیا ہے؟ اور تسلسل کے ساتھ پچھلے 2.5 سال سے اپنے لیکچرز کے اندر بھی اس کے مختلف ایسے آتے رہے. اور یہی چیزیں جب میں اپنے ممبر پر اور دوسرے معاملات میں بیان کرتا ہوں تو ان کی پذیرائی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جب ہم جذباتی بات کرتے ہیں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس موڈ میں نہیں ہیں کہ اپنے زوال سے نکلیں اور عروج اور عظمت کی طرف جائیں. اور اللہ تعالیٰ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ معجزانہ طور پر خارج سے فرام دا ایکسٹرنل ورلڈ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے گا کہ خود بخود ہم ٹھیک ہو جائیں، زوال سے نکل جائیں. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کھل کر یہ بات کی کہ صلیبیوں کی کتنی بڑی وہ کروسیڈز کی حماقتیں تھیں، نابالغ بچوں کی فوج انہوں نے بھیجی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن باشعور قیادت نے ان کو صحیح رخ دے دیا، ڈائریکشن دے دی، وہ بدل گئے اور عروج مل گیا. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر عروج اور زوال کسی مذہب کا خاص قوم کا ورثہ نہیں ہے. یہ لا آف نیچر ہے. یہ اس ہوا کی طرح اور پانی کی طرح یہاں وہی اسی آدمی کو دنیا ملے گی عزت کے جو اس سے حاصل کرنے کی استعداد اس کے اندر ہوگی، قابلیت، کمپیٹنس. اور اس انسان کے لیے موت ہے، قوم کے لیے موت ہے کہ جو اپنی اس کمپیٹنس کو، صلاحیت کو ختم کر دے. This is the law of nature. So far we never been able to understand the law of nature and the law of rise and fall and expounded and presented by the Holy Quran. اس پر ابھی تک ہم پیچھے ہیں. دوسرا سوال تو اس سے بھی زیادہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ آپ سمجھیں کہ برننگ ایشو بھی ہے. ہم مسلمان ابھی تک جو ہے نا یہ اسی کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے زمانے دا پیریڈ آف ڈومینیشن کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ، بنو عباس یا عثمانیوں کا سلطان سلیم اور بایزید یلدرم کا زمانہ ہے. اس وقت ہم اس انداز میں باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے غیر مسلم اقلیتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے تاریخ کے اندر، اور جس اسلام نے عملاً یعنی ان کو عزت دی. اور اگر مسلمانوں نے حقوق پائمال کی، ان کو بڑی بڑی سزائیں دی مسلمان حکمرانوں نے، حالانکہ وہ سیکولر تھے، بادشاہ تھے، مگر اس معاملے کے اندر وہ حساس تھے. ہم یہاں پر تعریف کریں گے، جہاں غلط ہے وہ غلط ہے، جہاں اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز بیان کی جائے گی. غیر مسلم اقلیتوں کا یہ حق ہے جب اسلام ان کو آزادی دیتا ہے
تو وہاں پر وہ اپنی عبادت گاہ جہاں ضرورت ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں، اور اس میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمارے علماء چونکہ یہ پرانی فقہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور اسی کی فضا کے اندر یہ سوچ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، تو ان کے سامنے دارالاسلام دارالحرب کی وہ تقسیمات ہیں، وہ زمانہ ہے جبکہ یہ ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں کہ ایک مسلمان حکمران کی ہمارے یہ علماء عزت کرتے ہیں۔ اگر میں کوئی اکبر کی بات پیش کروں یا بابر کی پیش کروں یا ایون محمود غزنوی کی پیش کروں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ تھے، سیکولر لوگ تھے۔ تو ہمارے مولویوں کی عادت ہے جب وہ کسی بات کو ماننے پر نہیں آتے تو ان کے پاس خاصے بہانے ہوتے ہیں، ورنہ وہ سند تلاش کرتے ہیں۔ وہی مطلب ہاں اس روایت کی یہ سند، وہ جان بوجھ کر اس کے اندر رکھنا چاہ لیں گے یہ سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک حربے ہوتے ہیں۔ تو باقی اگر میں مثال دوں حکمرانوں کی، حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے فقہا بھی ہوتے تھے ان حکمرانوں، حضرت کہ اکبر کے پاس بھی، مگر یہ مانیں گے نہیں۔ اب میں اورنگزیب عالمگیر کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال جس کا احترام ہے اس کو وہ مانتے ہیں سب۔ اورنگزیب عالمگیر کی معاصر عالمگیری اس کی تاریخ ہے، کتاب ہے، اس کے اندر متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اورنگزیب عالمگیر نے مندر تعمیر کروائے، اور ایک جگہ ہے اس کا نام میرے ذہن میں مجھے یاد تھا لیکن اس وقت ذہن کے اندر نہیں آ رہا، اس زمانے میں ہندوستان میں وہاں بہت بڑا مندر تعمیر کروایا، اور پتہ نہیں کتنے گاؤں تھے اس ایریا کے اندر، ان کی ساری آمدن کو اس مندر کے لیے وقف کیا، اور وہاں بڑے بڑے برامن اور محنت اور اس قسم کے لوگ اورنگزیب نے بٹھائے، اور اس کے علاوہ بھی اس نے مندر تعمیر کیے۔ تو یہ تاریخ کے اندر یہ چیز ثابت ہے، جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسری اقلیت کو، دوسرے مذہب کو عبادت گاہ تعمیر کرنے سے روکیں گے تو وہ حق آپ اپنے لیے نہیں مانگ سکتے۔ یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر دلی کے اندر، بمبئی کے اندر کہیں بھی مسجد کی ضرورت ہوگی، ان کی آبادی بڑھ جائے، تو وہ جیسا کہ خبر چلی گئی ہے، ایک تو یہ حکومت کو تو ویسے ہی متعصب ہے، اللہ کرے کہ اس سے نجات حاصل ہو، اگر اس کے بعد اس سے بہتر حکومت بھی آئی تو بہرحال وہ وہاں پر وہ اجازت نہیں دے گی، اس بنیاد پر کہ پاکستان میں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پر قدم قدم پر ہماری مسجدیں ہیں، ایک گلی میں 3 مسجدیں ہیں اور بلا ضرورت ہیں، اور یہ لوگ ہمیں اجازت دے رہے ہیں۔ آپ کس بنیاد پر؟ جو حق آپ ان کے لیے نہیں مان رہے، تسلیم نہیں کر رہے، وہ آپ اپنے لیے کیسے، کس منہ سے تلاش کریں گے، کیسے مانگیں گے؟ ویسے بھی یہ ان اسلامک ہے، اسلام کے اندر یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا حکم دیا ہے، اور اسی کے اندر یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی صرف خاص جو ایریا ہے، سینکٹیٹی ہے، وہ جو حرم جو حضور نے متعین کر دیا ہے، جزیرت العرب، یہ سینکٹیٹی ہے۔ ہر مذہب کی اور ملت کی سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے اس ملک کی سینکٹیٹی ڈاؤننگ اسٹریٹ خاص ایریا ہے، ویٹیکن جو ہے نا وہ عیسائیت کی سینکٹیٹی ہے، مسلمانوں کی سینکٹیٹی جو ہے نا وہ خاص ایریا، وہ خاص حجاز و حرم یہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں ہم نے ان لوگوں کو آباد کیا ہے تو وہاں پر اجازت دی جائے گی، اور یہ اجازت در حقیقت ہم اپنے لیے لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے۔ کسی عیسائی کو یا ہندو کو عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت در حقیقت یہ ہم اپنے لیے فائدہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مذاہب کے اندر جان نہیں۔ آج اس دور کے اندر اسلام پھیل رہا ہے اور وہ بہانہ تلاش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں کم ہوں، ان کی تبلیغ کم ہو، تو یہ تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہیں۔ جواب کے لیے اور بھی کچھ دلائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر مجھے اکتفا کرنا چاہیے، اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسلام آباد کے حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں، 1.1 ملین ٹوٹل اسلام آباد کی آبادی ہے، صرف 150 وہاں ہندو آباد ہیں، ان کے اپنے وہ بھی زیادہ تر ان کا سٹاف ہے جو انڈین ایمبیسی میں ہے۔ انڈین ایمبیسی کے اندر بھی مندر بنا ہوا ہے، وہاں وہ اپنے عبادات بھی کرتے ہیں، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔
150 बंदों के लिए इतना बड़ा जो मंदिर तामीर करना, इसके क्या मानी है। हालांकि हमारे अपने शहर में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ कोई हिंदू आबादी नहीं है। उन जगहों पर वो लोग जो हिंदुस्तान से आए थे ना, वहाँ वो रह रहे हैं। तो तब बनता है अगर उनकी बिग बिग पावर, जैसे अंदरूनी सिंध में बड़े बड़े इनके मंदिर हैं, आबाद है, और हुकूमत उनको एड भी देती है। हमारे ननकाना साहब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का, उनको गैर मुस्लिम प्रॉपर्टी है, 350 मरबे उनके नाम है। मैं वहाँ जो रहने वाला हूँ, मुझे सारा इल्म है। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, उनका बहुत ही मुकद्दस जगह थी, अरबों रुपए लगा, और जिस तरह बना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी टेम्पल नहीं है। इस्लामाबाद में 150 हिंदुओं के लिए इतना बड़ा मंदिर बना देना, इसकी समझ नहीं आती। इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है कि इस्लामाबाद तो 62 या 60 में बना था, ये इतना हिस्टोरिक नहीं है कि उनका कोई हिस्टोरिक वहाँ की मंदिर हो, तो फिर वो तो बात बनती है। इसके पीछे हिंदुत्व की तो तारीख रकम की जा रही है, उसको हम समझने की जरूरत है। अगर 5-6 हिंदू भी हो तो फिर तो बात समझ में आती है। 1.1 मिलियन के शहर में सिर्फ 150 हिंदुओं के लिए इतना बड़ा टेम्पल तमीर करना, ये मुझे समझ नहीं आती ये बात। मैं इस पर छोटी सी बात कहूंगा। तो फिर अगर इसी चीज को अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें, तो स्पार्क ब्रुक के 1 मील के एरिया में 60-70 मस्जिदें बनाने की क्या जरूरत है, जो कि सारी खाली पड़ी हुई हैं? क्या फिर हम इस्लामोफोबिया कहेंगे कि यहाँ पर फैला रहे हैं हम? सही है ये बात। चलो मुझे जरा थोड़ा सा जवाब दे लेते हैं। ये मेरे जवाब का एक हिस्सा ये भी था जो सलमान साहब ने बयान किया है। दरअसल जुगनू साहब, आप जिस बात को पेश कर रही हैं वो मसला थोड़ा सा अलग है कि एक जहां पर जरूरत हो तो वहां पर हिंदू अपना मंदिर तामीर कर सकते हैं। ये वही बात है कि जिसको उसूलन मैं बयान कर चुका हूँ। यानी दीन इस्लाम के अंदर जहां अकलियतें होंगी, उनको इबादतगाह की जहां पर ज़रूरत है तो ज़रूरत की बुनियाद पर हम उनको इजाज़त भी देंगे और वो अपनी इबादतगाह तामीर करें। और अगर वहाँ पर कोई मदद की भी ज़रूरत हो तो हम मदद करेंगे। अब औरंगज़ेब आलमगीर तो हमारे नज़दीक मुत्तकी बादशाह था ना, तो उसने देखिए बहुत बड़ी मदद भी की। ये मसला और है। जिस मसला पर अभी आरिफीन साहब ने डिस्कस किया है वो मसला ये है कि यानी हमारे जो अकलियतें हैं उनको अपनी इबादतगाह तामीर करने की इजाजत ही नहीं है। मसला ये है जो पहले से आ रही हैं वो हैं, और अगर जरूरत भी है वो 5-10 हजार आदमी एक इलाके में रह रहे हों, उनको मंदिर वगैरह तामीर करने की इजाजत नहीं है। असल में हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बात उसूलन जो आप बयान कर रही हैं, उसूलन मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि हमें भी बिला जरूरत किसी जगह मस्जिद तामीर नहीं करनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां, इसी तरह हिंदुओं को भी, इसी तरह ईसाइयों को भी, इसी तरह सिखों को भी जरूरत ना हो तो वहां पर इबादतगाह तामीर ना हो। ये उसूल जहां हिंदुओं पर लागू होता है वहां हम पर भी लागू होता है, और यहाँ पर तो ज्यादा लागू होता है इस मुल्क के अंदर। और आपकी इस बात को अगर हम उसूलन तो ये दुरुस्त है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर इतनी जरूरत नहीं है तो उस मंदिर को, लेकिन हमारे यहाँ मसाजिद पाकिस्तान के अंदर भी बिला जरूरत बन रही हैं। ये उसूल वहां पर भी चस्पा होगा, इसलिए कि हम डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। अब जो बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ वो भाई सलमान साहब ने बयान कर दी है कि अगर इसको हम इसी तरह उन्हीं पर चस्पा करें तो फिर हम भी इससे नहीं बच सकते। और यहाँ पर तो अक्सर मसाजिद बिला जरूरत हैं और उनकी वजह से ज्यादातर इंतशार फैला है, और ये अन इस्लामिक है। ये भी इस्लामिक के उसूल के मुनाफी है कि हम भी खामखा बिला जरूरत जो है ना वो हर जगह मस्जिदें खड़ी करते रहें। कोई भी तामीर और कोई भी अपने रुपया रकम को सर्फ करना जरूरत की बुनियाद पर हो, बिला जरूरत ना हो। तो उसूली बात ये है जो आपके सामने है। तो लिहाजा इस्लाम के अंदर ये नजरिया गलत है जो आजकल हमारे मीडिया के अंदर आ रहा है, खुसूसन पाकिस्तानियों की तरफ से। वो वहां पर ये नहीं है कि यहाँ पर मंदिर की जरूरत नहीं, इस बात को वो ज़िमनी तौर पर बयान करते हैं। उसूलन जिस बात को हमारे लोग बयान करते हैं वो ये उनको इजाजत ही नहीं है सिरे से दरसरों में। लेकिन डॉक्टर साहब 150 लोग तो बहुत ज्यादा है, और फिर इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है, तो इतने बड़े उस एरिया में कोई हिंदू इबादतगाह नहीं है। हमारे यहाँ तो 10 मुसलमान हो तो एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं। तो 150 नहीं, इन सारी बातों को मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों को अपने अमाल को भी रखना होगा। आप देखें कि आज से तवील अरसा पहले शाह फैसल के दौर के अंदर, शाह फैसल जिस दौर में बादशाह थे या उनके फौरन बाद यहाँ पर मेरा
हाफिजा कोताही कर रहा है कि रोम के अंदर रोम के मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनके उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया था ये इटली की हुकूमत का कि रोम शहर के अंदर उस जमाने में एक अलामती मस्जिद जो है ना, वो मस्जिद की इजाजत नहीं थी रोम के अंदर, वो तामीर की गई। आज भी है, हमने उसको देखा क्योंकि वो मुझे बुलाते रहते हैं। आज तो वहां पर मुसलमान हैं इस वक्त, उस जमाने में नहीं थे। ये अलामती गुडविल के तौर पर। तो जाहिर है कि जिस चीज को हम दूसरों से मांग रहे हैं तो उसी अंदाज में वो चीज हम दूसरों को भी दें, वरना फिर डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा जो इस्लाम में अलाउ नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। 3 सवाल हैं। पहला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे, जो आपने स्टार्ट में जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में बयान किया, स्पेशली सूरत में प्लैनेट अर्थ के बारे में कि यहाँ जानदार हैं, सब कुछ है। तो इसी तरह अब दूसरे भी प्लैनेट दरियाफ्त हुए हैं जो कि अर्थ लाइक हैं, और सबसे क्लोज जो है इट्स 4.2 लाइट ईयर्स पे है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्थ का ट्विन है। और चूँकि कुरान शरीफ क़यामत तक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ अरसे बाद दरियाफ्त होता है कि उस प्लैनेट पर भी लाइफ है, तो ये अरबी आयात का किस तरह ट्रांसलेशन किया जाएगा कि ना सिर्फ इस प्लैनेट अर्थ के बजाय और प्लैनेट्स को भी कवर किया जा सके कि कुरान उसको भी बयान कर रहा है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह आपने कहा कि कौम के उरूज और जवाल का, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो कौम खुद को तब्दील करे कि सारी कौम सही होगी तो अच्छा लीडर आएगा, या फिर अच्छा लीडर आए तो कौम सही होगी। इसमें एग्जांपल्स हैं कि जिस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब आए थे तो उन्होंने अच्छा इस्लामी निज़ाम इस्टेब्लिश किया था, और इसी तरह नॉन मुस्लिम में भी एग्जांपल हैं कि माओ ज़ेतुंग आए थे या जवाहरलाल नेहरू आए, तो उन्होंने 50 साल में अपने ममालिक को बिल्कुल टर्न अराउंड करके ऑलमोस्ट सुपर पावर बना दिया, जबकि आधी से ज़्यादा चाइनीज़ नेशन फॉर एग्जांपल वो नशे की आदी थी। तो इस तरह इसमें इसी तरह ये पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म गिलानी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कहा था, एक खिताब में कहा था कि हम सियासतदान कहीं बाहर से इंपोर्ट करें, क्या करें, सियासतदान तो हम में से ही आते हैं, और हम तकरीबन पाकिस्तान के सियासतदान सारे हम में से ही आते हैं। जबकि पाकिस्तान का ये हाल है कि एक सब्जी फरोश भी ईमानदारी से सब्जी नहीं बेचता। तो क्या व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन कि क्या किस तरह के हालात हों कि कौम तब्दील हो, क्योंकि किस कौम में क्या तब्दीली आएगी कि अच्छा हुक्मरान आएगा। एक ये दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिश एम्पायर ऑन अर्थ वाज इजिप्शियन एम्पायर, जिसकी 8000 साल हुकूमत रही थी और उसके बाद उसका ज़वाल हुआ था। तो जबकि बाकी एम्पायर्स 1000, 2000, 3000 साल के बाद ज़वाल हो गया था, तो उसका इजिप्शियन एम्पायर का क्या राज था कि वो इतना लंबा अरसा उनका एम्पायर कायम रही और उसके बाद ज़वाल हुआ। जज़ाकल्लाह। उम्दा सवालात है। कुरान करीम ने पहले सवाल की तरफ आते हुए कहीं भी ये सराहत नहीं की है कि सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा कुर्रा है कि जिसके ऊपर जिंदगी के आसार हैं। कुरान इस अंदाज में पेश करता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के लिए इस ज़मीन को बहुत हमवार और कंड्यूसिव और बेहतरीन बनाया, हर किस्म के मामलात, और इंसानों को यहाँ पर फैलाया, अंबिया यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। तो उस लिहाज से जो बात हुई है कुरान करीम के अंदर ये सारी बातें आती हैं, कुछ इशारात के अंदर और वाज़े अल्फाज के अंदर के जहान और भी हैं जो आइंदा चलकर हम बयान करेंगे बाज़ आयात के तहत। और उसके अंदर ऐसे सैयारे हो सकते हैं कि जिनके अंदर ज़िंदगी के आसार हों और यही इंसान वहाँ पर भी जाकर आबाद हों। तो ये कुरान करीम जिस अंदाज में कायनात की निशानियों को बयान कर रहा है, ये उसी का एक हिस्सा होगा कि तुम जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करोगे कुरान के अंदर, वो आगे चलकर आयत आएगी, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक
वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम अपनी निशानियां दिखाते रहेंगे और दिखलाएंगे, और ये बार बार हर दौर के अंदर तुम्हारे सामने आएगी, यहाँ तक लोगों को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ है वो हक है। तो भी बहुत सी निशानियां आएंगी। आपने एक सैयारे का जिक्र किया, मुमकिन है 50 साल के बाद इससे 2-3 और इस तरह के आ जाएं, तो वो कुरान के बयान की तोसी होगी। कुरान के बयान का ये मतलब नहीं है, लेकिन जमीन को एक अहमियत के साथ पेश किया है कि अब तक आदम से लेकर अब तक ये जमीन ही इंसानों का बसेरा है। इलाही किताबें यहाँ पर नाजिल हुई, अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया यहाँ पर आए, और कोई दूसरा कुरान आ सकता है उसके बाद, और उसका अल्लाह ताला की निशानियों के अंदर जो है ना, वो अल्लाह की निशानियां ये जाहिर होती रहेंगी, तुम्हारे सामने आती रहेंगी। वो आयात इंशाअल्लाह आएंगी तो उस पर इस लिहाज से मजीद बयान होगा। दूसरा सवाल जो है वो लीडरशिप, कौम और लीडरशिप के हवाले से होता है। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी और मुखलिस क़यादत और लीडरशिप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, जैसा कि अपने बयान के अंदर मैंने पेश किया, और ये एक उसूल है, एक मुखलिस बाशऊर क़यादत। वो अब ये है कि हमारे यहाँ चूँकि ज़वाल है और इस ज़वाल के अंदर अभी हम मुंतशिर हैं, तो इसलिए लीडरशिप तो होती है हमारे अंदर, ये नहीं कि वो पैदा नहीं हुई। जब कौम ज़वाल के अंदर होती है, मुंतशिर हो, तो वो क़यादत को पहचानने में मुश्किल होती है उसको, इसलिए कौम जज्बाती नारों की तरफ जाती है, और वो लीडर ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं जो कौम को जज्बात की शराब पिलाएं। मगर मसलन हमारे यहाँ जो माल बिकता है वो ये है कि हम मजलूम हैं, मुसलमान, हमारे से ये छिन गया है, ये छिन गया है, वो छिन गया है, और ये गैरों की साजियां, ये माल बिकता है। जो माल मैं बेच रहा हूं इसका कोई खरीदार नहीं है मंडी के अंदर, इसलिए कि जब ये कहा जाएगा कि हम खुद जिम्मेदार हैं और हमारे अंदर कमियां थी, अगर कमियां ना होती तो साजियां भी कामयाब ना होती। नजरिया साजिश और कुरान ये दरस आगे आएगा इंशाअल्लाह। तो लिहाजा हम मुत्तहिद हों और हम अपना मुहासबा करें, अपनी कमियों को दूर करें, जैसा कि यूरोप ने किया था माजी के अंदर, क्योंकि वो लीडरशिप बहुत मुखलिस थी। अब हमारे यहाँ होती है लीडरशिप, लेकिन चूंकि जज्बाती नारे की तरफ हम ज्यादा भागते हैं, तो मुखलिस क़यादत को पहचानने में दुश्वारी होती है। हमें इस वक्त ये मरहला दरपेश है, ऐसे लोगों की जरूरत है वो जो कौम को जज्बात के बजाय वो होश और अक्ल की तरफ वो बुलाएं। तीसरा मसला आपने मिस्र की इजिप्शियन अंपायर के मुतालिक ये बताया, इसके अंदर कोई भी अंपायर जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर सालिह क़यादत के अंदर अफराद जल्द ख़त्म हो जाती है। ये तारीख़ का मसला है। मसलन मुसलमानों के अंदर और तारीख़ के अंदर मिस्र के बाद मैं ये कहूँगा कि शायद रोमन अंपायर थी, और उसके साथ साथ मालूम तारीख़ में मुसलमानों के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये ऑटोमन अंपायर, जो तकरीबन 630 या 640 साल तक ये कायम रही, ये तवील दौर है मुसलमानों के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि जो शाही खानवादे होते हैं या जो क़यादत होती है, उसके अंदर शुऊर ज्यादा होता है बाज़ लोगों के, बाज़ इलाकों के लोगों के अंदर, या उस खानवादे या उस डिनेस्टी के अंदर। ये जो डिनेस्टी थी, खानवादा था ओटोमन, इनके अंदर बड़े काबिल अफराद पैदा होते रहे। लिहाजा उमवियों और अब्बासियों और दूसरों के मुकाबले में इनका ज़माना ज़्यादा रहा है, और हमारे मुसलमानों की तारीख में ये वाहिद अंपायर थी ओटोमन कि जो ज़वाल के ज़माने के अंदर 120 या 125 साल ज़वाल की हालत के अंदर है और सर्वाइव कर गए। दैट्स अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन नहीं करते, वरना ज़वाल जब तारी होता है तो 15-20 साल, 30 साल, मैक्सिमम 40 साल के अंदर तहजीबें ख़त्म हो जाती हैं। ये यानी 120 साल तक इसने कामयाबी के साथ सर्वाइव किया। उसकी वजह क्या होती है? एक दूसरे क्यों नहीं, क्योंकि इनके अंदर काबिल लोग ज्यादा पैदा होते रहे, क्योंकि निज़ाम अच्छा रखा, बेहतर रखा, अच्छे लोगों को मुंतखब करते रहे, और उन्होंने ज्यादा काबिलियत का। और यही सूरत हाल थी कि इजिप्शियन अंपायर के अंदर जो डिनेस्टी थी, या वन आफ्टर अनदर डिनेस्टीज चेंज भी होती रही हैं, उनके अंदर सलाहियत उस दौर के अंदर ज्यादा थी। उन्होंने अपनी जो नफ़ा बख्शी, वमा मा यनफ़अुन नास, कुरान की है, फयमकुसु बिल अर्ज़,
جو بھی آدمی یا قوم اپنے آپ کو زیادہ بینیفیشل ثابت کر دے، نفع بخش، اس کو قرار ہوتا ہے، ڈیوریبل، وہ لاسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ صفت جو ہے نا جہاں کہیں بھی ہوگی تو ایجپشن کے اندر تاریخی طور پر یہ زیادہ ہے. یہ ایک مسلمہ ایک مسئلہ ہے تاریخ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو تاریخ کے سے پتہ لگتی ہے کہ ان میں انصاف کا نظام بہت اچھا تھا. فرعون کے دور میں جو تھا انصاف بہت زیادہ تھا، اگرچہ آخر میں جب حضرت موسیٰ کا دور آیا تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، وہی اس کے زوال کا سبب بنا. لیکن یہ کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان میں انصاف بہت اچھا تھا. جی درست ہے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ قوم میں جو ہے نا جی کس طرح عروج پاتی ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں آج کل دیکھیں لیبیا میں اتنی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، یمن میں دیکھ لیجئے، سیریا میں دیکھ لیجئے، عراق میں بہت مسلمانوں کا خون بہا ہے، فلسطین پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو طاقتیں کر رہی ہیں وہ ابھی تک ان پاور ہیں، ان پر زوال ابھی تک نہیں آیا. اس بیس پہ آپ فرما رہے تھے کہ اخلاقی طور پر جو قومیں مضبوط ہوتی ہیں وہی حکمرانی کے مستحق ہوتی ہیں. اخلاقیات تقاضی ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں کو تحت کر دیے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، ان میں یہی لوگ ملوث ہیں. اور پھر اس کے باوجود یہ ابھی تک طاقت میں ہے، ابھی تک ان کے لوگ تقلید کرتے ہیں، ان میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کی طرف وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کس طرح لوگ جو ظلم و تشدد کے باوجود بھی ابھی تک وہ طاقت میں ہیں. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اس کے مقابلے میں جو نفع بخشی، جو بینیفیشل سائیڈ ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. وہ انصاف، ایک قوم ایک معاملے کے اندر اگر ظالم بھی ہے لیکن بحیثیت مجموعی دوسری طرف انسانیت کے لیے اس میں اگر بینیفٹ بھی ہے اور وہ زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں، تو یہ اس کو بینیفٹ ملے گا اس قانون فطرت کی روح سے. یہ تو ایک مختصر جواب ہے، اور اس کا تجزیہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سارا عالم اسلام جو ہے نا وہ سمٹ کر یہاں آباد ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور ماضی کے اندر جب ہم غالب تھے، ہمارے پاس تہذیب تھی، تو یہ لوگ اسی طرح یہاں سے سفر کرتے ہوئے ہمارے پاس جایا کرتے تھے، تعلیم کے لیے بھی، رہائش کے لیے بھی، تجارت کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے. آج مسئلہ جو ہے نا وہ برعکس شکل کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں، یہ آپ جس کو کہا ہے کہ قاعدہ کو آپ لام میم یا وا سے آپ شروع کر رہی ہیں. قاعدہ الف سے شروع ہوتا ہے. جب آپ الف سے قاعدے کو شروع کریں گے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ہمارے جرائم کیا تھے آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے. ان کا خمیازہ پھر نسلیں بھگتا کرتی ہیں. یہ میں نے وہ جب ہم سیرت پر گفتگو کر رہے تھے وہ لیکچرز آپ کو معلوم ہوں گے پیغام اسلام کے اندر، کہ جن میں ہم نے افغانستان کو بھی ڈسکس کیا، فلسطین کو، کشمیر کو، عراق کو بھی. اور اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ ہماری یہ غلطی ہے مسلمانوں کو. دس از ون آف دا میجر بلنڈرز آئی مسٹ سے، کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم قاعدہ کو لام میم سے شروع کر دیتے ہیں. الف سے کیا ہوتا ہے؟ الف سے ہم جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم الف سے شروع کریں گے تو بات ان پر بھی آئے گی اور ہم پر بھی آتی ہے. تو ہم پر کیا آئے گی؟ میرے خیال میں وہ لیکچر اگر آپ میرے سن لیں، وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ کہ ہم اگر افغانستان کے اندر وہ غلطیاں نہ کرتے ہمارے مجاہدین تو تاریخ مختلف ہوتی، اور اگر عراق کی قیادت وہ غلطی نہ کرتی ایران پر حملہ کرنے کی تو تاریخ مختلف ہوتی. اور 1907 کے اندر اگر مسلمانوں کو جگایا گیا تھا جب زائنزم بنیاد رکھ رہا تھا، اور چلو اس وقت کو بھی چھوڑیں، 1946 کے اندر جو مسلمان اگر وہاں پر اکٹھے ہو کر وہ معاملہ کر لیتے تو آج فلسطین کی تاریخ یہ نہ ہوتی. کشمیر کے اندر میں نے باقاعدہ بتایا تھا کہ اس وقت اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی کشمیر مل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے الف سے جو ہے نا پٹی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے سے 70 سال 80 سال پیچھے یہ واقعات مربوط ہیں جو آج ہم ظلم اٹھا رہے ہیں، ان کا تعلق مربوط ہے ہماری ان کوتاہیوں کے ساتھ جو 80-90 سال پورے. اسی لیے جو ہے نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ورنہ تو مسئلہ سارا پھر اللہ پر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنے کا، اور ہم مظلوم ہیں
تو مدد نہیں مل رہی اور عرصہ بھی کوئی 10-15 سال نہیں گزرے، یہ تو 70-72 سال ہو گئے ہیں. اس لیے کہ ہمیں ماضی کی طرف یعنی اصل مقام سے سوچنا ہوگا. واقعات مربوط ہیں، الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ پاؤں کو سر سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ پٹی کو قاعدہ کو صحیح مقام سے شروع کریں گے تو آپ کو حقائق سمجھنے کے اندر دشواری نہیں آئے گی اور یہ سوال نہیں پیدا ہوگا، یہ ایسا اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا. اور ڈاکٹر صاحب اتفاق مجھے عراق رہنے کا ہوا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ بچپن میں، تو خیر ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی کتنی ذمہ داری باہر والوں کی اور کتنی اندر سے سیکٹیرین ایشوز کی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قوم کس طرح بٹی ہوئی ہے اور جی سی سی کی کنٹریز کس طرح اراؤنڈ سیکٹیرین لائنز بٹے میں ہیں. لیبیا کی ہم بات کرتے ہیں، قذافی تو آ گیا ٹھیک ہے، لیکن لیبیا جو ہے 40 ٹرائبز میں بٹا ہوا ہے، اور یہ جو 40 ٹرائبل جو انٹرنل انارکی ہے وہ قذافی نے تو آٹوکریٹک رول سے بند رکھی تھی، لیکن اس کا سلوشن جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. یہ باہر سے جو ہوا سو ہوا، لیکن جو ہمارے اندر کے جو کنفلکٹس اور کلیشز ہیں اس نے ہمیں اس حالت میں لا کے کھڑا کر دیا. عراق پہ تو خیر میں خود وٹنس کر چکا ہوں کہ حالات کتنے جو ہے وہ مشکل ہیں سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. صحیح ہے. بہرحال یہی تو آج کا وہ ہے نا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، بدلنے کا مطلب سب سے پہلے کہ ہم اپنی فکر کو صحیح کریں کہ اگر ہم پر یہ ظلم ہو رہے ہیں تو وہ یقیناً اس کے اندر ہمارا ہاتھ کتنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ظلم سے نکلنے کے بھی تو طریقے بتاتا ہے، اور 13 سال کے اندر اندر پیغمبر کو حکم دے دیا جگہ چھوڑ جائیں، حالانکہ وہ بظاہر تو شکست تھی. چلو جی آپ کے وہ گھر ہیں آگے پیچھے، تمہیں رہے ہمارے گھر، ہم چھوڑے اس دنیا کو جی نہیں. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی ہجرت، بظاہر یہ شکست ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت کے اندر موجود ہیں کہ اگر ایک عرصہ گزرا 30 سال 40 سال ایک چیز اگر قابل حصول نہیں ہے تو اس کا متبادل بھی تو اسلام نے پیش کیا، اس متبادل کی طرف جاؤ. اب پیغمبر کے لیے بھی بڑا مشکل تھا چھوڑنا متبادل کی طرف، پھر اس متبادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، وعدہ بھی ہے، تمہیں مدد پہنچے گی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس مدد پر یقین نہیں ہے. ہم اسی پر رہیں گے قیامت تک اپنی تباہی کرتے ہوئے. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. ہم قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں، صورتوں کو، اس کے خلاف ہے. جو ہماری سیاست ہے، قومی سیاست ہے، اس کے مطابق ہے، اس میں جذبات ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، مگر اسلام اور قرآن جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. ہماری قیادت کو شعور کا مظاہرہ کرنا. وہ بند کمروں کے اندر وہی بات کرتے جو ہم یہاں پر، لیکن چونکہ اس سے ووٹ نہیں ملتے پھر قوم ووٹ نہیں دیتی. اسی لیے وہ ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا، شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ شروع کے اندر یہ شعر جب یہ آیت کو میں پڑھ رہا تھا، مولانا ظفر علی خان کا میں نے پڑھا، لیکن مجھ سے 1-2 لفظ آگے پیچھے ہو گئے. آپ نے اس کو ماشاءاللہ صحیح انداز میں پڑھا ہے، صحیح ردم کے ساتھ اور بالکل وہ وزن پر. موقع مالک مناسبت سے ذرا تحریر و تقریر میں حسن آ جاتا ہے. جی ہاں، بالکل ہاں. بہرحال یہ آیتیں تو ہمیں متوجہ کرتی ہیں اور ہم مجبور ہیں جب یہ آیتیں آتی ہیں تو ہم حقیقت بیان کریں. گو کہ مسلمانوں کی اکثریت کے لیے یا اس منڈی میں یہ مال بکتا نہیں ہے، یہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمیں نہ کسی سے ووٹ لینے ہیں، نہ ہمیں آگے جانا ہے، اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں الحمدللہ اس لحاظ سے. تو یہ ایڈوانٹیج ہے ہمیں پہ. ہم جیسے بندوں کو ووٹ ملتا بھی نہیں ہے. جی صحیح ہے. یہ دعا فرمائے حضرت. جی ہاں، شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو اور مجلس کو قبول فرما، جو کچھ بیان کیا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام انسانیت کی بہتری فرما، خصوصاً امت مسلمہ کو شعور عطا فرما. موجودہ جو وبا اور آزمائش ہے کرونا کے، یا اللہ اسے تو دور فرما، اپنے بندوں پر فرما، اسے مکمل طور پر دور فرما اور ہم سب کو رجوع کی توفیق عطا فرما. اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب
الرحيم برحمتك. جزاكم الله خير. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب.